العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، آج کا سبق ہے امامت کا حقدار کون ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو وہ کون شخص ہوگا جو امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلے بادشاہ یا اس کا نائب امامت کے زیادہ حقدار ہے۔ اگر مملکت اسلامی ہے اور بادشاہ وقت شریعت کا پاسدار ہے تو بادشاہ یا پھر بادشاہ کی طرف سے کوئی مقرر کردہ امام ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، بشرطے کہ امامت کی باقی شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہو۔ امامت کی جو شرائط ہے گزشتہ سبق میں ہم نے بیان کر دی ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر بادشاہ یا اس کے نائب میں پائی جاتی ہو تو اس کی امامت صحیح ہے۔ نمبر 2، پھر کسی بھی مسجد کا مقرر کردہ امام اپنی مسجد میں امامت کروانے کا زیادہ حقدار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں کسی کو امام مقرر کیا وہ زیادہ حقدار ہے اپنی مسجد میں امامت کرنے کا، اس لیے کہ اس کو باضابطہ مقرر کیا ہے اور وہ مسجد کا امام ہے، لہذا اگر وہ ہو تو کسی اور کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، جب گھر میں جماعت ہو رہی ہو تو اس گھر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو مکان کا مالک ہے، جس کا مکان ہے یا اس مکان کا لڑکا ہے، بشرطے کہ امامت کی باقی شرائط بھی اس میں پائی جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ جس کے گھر میں نماز ہو رہی ہے بھلے اس کو نماز پڑھتے آئے یا نہ آئے، قرآن پاک کی تلاوت یا شریعت کی پابندی ہو یا نہ ہو، امامت کا حقدار وہی ہے، نہیں، بلکہ جس کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہو وہ لڑکا قرآن پاک کو قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھ سکتا ہو تو وہ زیادہ حقدار ہوگا بنسبت دوسروں کے۔ نمبر 4، اگر حاضرین میں بادشاہ یا اس کا نائب یا اس کا مقرر کردہ امام یا صاحب خانہ نہ ہو تو امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز کے مسائل و احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ حاضرین میں جو شریک ہے اس میں نہ بادشاہ ہو، نہ اس کا نائب ہو، نہ مقرر کردہ امام ہو، نہ کوئی صاحب خانہ ہو، تو کون امامت کرے گا؟ تو موجودہ لوگوں میں، نماز پڑھنے والے لوگوں میں دیکھیں گے کہ جو زیادہ حقدار ہے، جو نماز کے مسائل و احکامات سے واقف ہے، جو بہترین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ نمبر 5، اگر نماز کے مسائل کا علم رکھنے میں سب برابر ہوں تو اس کے بعد جو نماز کے احکام کو جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو۔ تمام کی تمام علماء کرام، فقہاء اعظام کا مجموعہ ہے، سب
نماز کے مسائل سے واقف ہے، تو ان تمام لوگوں میں قرآن پاک کا سب سے بڑا جو قاری ہوگا وہ نماز پڑھانے کا حقدار ہوگا۔ نمبر 6، اگر قرآن کے قاری ہونے میں سب برابر ہو تو اس کے بعد جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہو، اور اگر پورا مجموعہ قراء کرام کا ہے، سب کے سب قاری ہے، سب بہترین قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، تو پھر ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ نمبر 7، اگر تقوی اور پرہیزگاری میں سب برابر ہو تو اس کے بعد جس کی عمر زیادہ ہو، اگر سب کے سب نماز کے مسائل کے واقف ہو، سب کے سب قراء کرام ہو، سب پرہیزگار بزرگان دین ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے زیادہ عمر والا کون ہے، سب سے بڑی عمر والا ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ نمبر 8، اگر عمر میں سارے کے سارے برابر ہو تو جس کو قوم منتخب کر لے وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، یا امامت کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ اور اگر جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں سب کے سب قراء بھی ہے، فقہا بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور عمر میں کوئی زیادہ برابر نہیں ہے، سب برابر عمر کے ہیں، تو پھر قوم کو منتخب کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے یا پھر قرآن اندازی کرے۔ نمبر 9، اگر اس کے انتخاب میں قوم کا اختلاف ہو جائے تو جس کے بارے میں قوم کے زیادہ افراد کی رائے ہو وہی نماز پڑھائے، اور اگر قوم کے اندر اختلاف ہو جائے کہ فلاں نماز پڑھائے، کچھ لوگ کہے کہ فلاں نماز پڑھائے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ جس امام کے لیے زیادہ رائے ہے وہی نماز پڑھائے، اور اگر انہوں نے غیر مستحق کو آگے کیا تو اچھا نہیں کیا، تاہم نماز بہر صورت ادا ہو جائے گی۔ آگے بیان فرما رہے ہیں ان افراد کا بیان جن کی امامت اور جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں ان لوگوں سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 1، فاسق کی امامت مکروہ ہے۔ فاسق سے مراد وہ شخص جو کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، جیسے کہ داڑھی منڈواتا ہو، یا سود کھاتا ہے، یا جوا کھیلتا ہے۔ فاسق کی امامت مکروہ ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ فاسق سے مراد کون؟ جو کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، بد نگاہی کا اور زنا کا ارتکاب کرتا ہو، داڑھی منڈواتا ہو، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ رکھتا ہو، سود کھاتا ہو، جوا کھیلتا ہو، یہ سب کے سب گناہوں کے ارتکاب ہے۔ اگر کوئی امام ان تمام کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو تو وہ امام فاسق ہے۔ نمبر 2، بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔ بدعتی دین میں ایسی چیز کی زیادتی کرنا جو دین میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ تو ایسے کام کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، اور بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔ ملاحظہ، محلے کی مسجد میں اگر بدعتی امام ہو تو یہ جماعت ترک کرنے کا عذر ہے۔ پیچھے ترک جماعت کے جو اعذار اور عذر بیان کیے گئے، ان میں ایک عذر یہ ہے کہ آپ کے قریب میں جو مسجد ہے، محلے کی جو مسجد ہے، وہ اس مسجد کا امام کوئی بدعتی ہو، تو اگر کوئی بدعتی امام ہو تو یہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت چھوڑ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر اہل حق کی کوئی دوسری مسجد قریب ہو یا زیادہ دور نہ ہو اور معمولی مشقت اٹھا کر وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہو تو وہاں جا کر نماز پڑھے۔ اگر محلے کی مسجد میں کوئی بدعتی امام ہو تو اہل حق کی کوئی مسجد قریب ہو اور اتنی دور نہ ہو کہ وہاں تک جانے میں کوئی مشقت اٹھانی پڑے، تو وہاں جا کر نماز پڑھے۔ اور اگر دوسری مسجد زیادہ دور ہو اور ہر نماز میں اس مسجد میں جانے سے زیادہ مشقت ہو اور حرج ہو تو اپنے گھر پر جماعت سے نماز پڑھ لے۔ اس صورت میں اگر یہ نیت ہو کہ اگر عذر نہ ہوتا تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تو مسجد کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر مسجد جو اہل حق کی مسجد ہے وہ دور ہے اور وہاں جانے اور آنے میں مشقت اٹھانی پڑ سکتی ہے
اور وقت بھی زیادہ جا سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ گھر پر ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور دل میں یہ نیت بھی کرے کہ اگر میرے مسجد مجھ سے قریب ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا، تو انشاءاللہ اس کو جماعت میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا۔ غیر مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ائمہ اربعہ کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے۔ غیر مقلد اگر امام ہے اور وہ ائمہ اربعہ کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر وہ ائمہ اربعہ کو برا نہیں کہتا تو اس کے پیچھے نماز اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ اختلافی امور خصوصاً طہارت کے مسئلہ میں احناف کے مسلک کی رعایت کرتا ہو۔ اور اگر وہ ائمہ اربعہ کو برا نہیں کہتا تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اختلافی امور میں احناف کے مسئلے کی رعایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ طہارت وغیرہ کے مسئلے میں احناف کے مسئلے کی رعایت کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے۔ اندھے کی امامت مکروہ ہے، نابینا اور اندھے کی امامت مکروہ ہے، اس لیے کہ نابینا آدمی کو پاکی یا ناپاکی کا خیال نہیں رہتا ہے۔ اگر اس کو امام بنایا جائے تو بہت ممکن ہے کہ استنجا وغیرہ میں اس کے کپڑے خراب ہوئے تھے اور اس کو اس کا احساس نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھائے تو نماز ہی نہیں ہوئی، لہذا جہاں تک ممکن ہو نابینا کو امام نہ بنائے۔ ہاں اگر وہ مقتدیوں میں سب سے افضل ہو تو اس صورت میں اس کی امامت مکروہ نہ ہوگی۔ نماز پڑھنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا سکتا ہو، کوئی قرآن پاک کو پڑھنے والا نہ ہو اور وہ نابینا ان تمام لوگوں میں افضل ہو تو پھر اس نابینا کی امامت مکروہ نہیں ہے۔ عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کی امامت مکروہ ہے، وہ جاہل شہری ہو یا دیہاتی، جاہل کوئی بھی ہو، اگر وہ عالم ہے تو پھر جاہل کی امامت مکروہ ہے۔ نمبر 5، اس شخص کی امامت مکروہ ہے جسے لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں۔ کسی شخص کو اس کے کسی عیب کی وجہ سے لوگ ناپسند کرتے ہو، کسی برائی کی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، تو ایسے شخص کی امامت بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 7، صرف عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، یعنی جماعت میں صرف عورتیں ہی شریک ہو، مرد بالکل نہ ہو۔ اگر وہ کراہت کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو ان کی امامت کرنے والی ان کے درمیان میں کھڑی ہو۔ اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے اور نماز پڑھانے والی بھی عورت ہو تو ان کی امامت کرنے والی عورت کو چاہیے کہ ان کے درمیان میں کھڑی ہو، مردوں کی طرح مقتدی کے آگے کھڑی نہ ہو۔ اس زمانے میں فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کا مسجد کی جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.